نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ نکاح پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جس نے نکاح پڑھانا ہے وہ لڑکی سے وکالت لینے کے لیے جائے اور اسے یہ کہے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ اتنے حق مہر کے بدلے میں آپ کا نکاح فلاں جو کہ فلاں کا بیٹا ہے، وہاں پر دولہے کا نام لے، فلاں کے ساتھ میں کر دوں۔ لڑکی اگر ہاں کہہ دے تو اس کے بعد نکاح کی مجلس میں آ کر نکاح کا خطبہ پڑھے، کیونکہ نکاح کا خطبہ نکاح سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دولہے سے گواہوں کی موجودگی میں اس طرح ایجاب کرے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں آپ سے کیا، اور لڑکا کہے کہ جی میں نے قبول کیا، تو اب نکاح منعقد ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ ایجاب اور قبول گواہوں کی موجودگی میں ایک ہی مجلس میں کرنا یہ نکاح کے لیے ضروری ہے، اور 3 مرتبہ ایجاب و قبول جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ضرور ہے، مستحب اور ثواب، باعث ثواب ہے۔ اس میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر نکاح پڑھانے والے کے علاوہ، نکاح خواں کے علاوہ کوئی اور وکالت لینے کے لیے جاتا ہے، جیسا کہ عموماً ایسا ہی ہو رہا ہے، تو وہ نکاح خواں کے نام کی وکالت لے کہ کیا آپ فلاں بن فلاں، یعنی نکاح خواں کا نام لے، اس کو آپ اجازت دیتی ہیں کہ وہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں دولہا سے، یعنی دولہا کا نام لے، یہاں پر اس کے والد کا نام لے، اس کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں پڑھا لے، اور لڑکی اب اس کے بعد اجازت دے دے، تو یہ نکاح کی مجلس میں آ کر نکاح خواں کو اجازت کی خبر دے دے کہ لڑکی نے آپ کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب نکاح خواں دولہے کے ساتھ اس کا مذکورہ طریقے کے مطابق نکاح پڑھا دے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یا وہ اس طرح جو نکاح خواں کے علاوہ وکالت لینے کے لیے لڑکی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس طرح وکالت لے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے خود کر دوں یا کسی اور کو اجازت دے دوں۔ اب وکیل جو ہے وہ اس طرح اجازت لے لیتا ہے، تو چونکہ یہ اجازت مطلقہ ہے، اس میں وہ خود پڑھا یا کسی اور کو اجازت دے دے، اب اس کو اختیار حاصل ہے۔ لڑکی اگر اجازت دے دیتی ہے تو وہ نکاح کی مجلس میں آ کر نکاح خواں کو اجازت دے دے، اور پھر جو نکاح کہاں ہے جیسا کہ میں نے طریقہ کار عرض کیا اس کے مطابق وہ نکاح پڑھا دے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک غلط رواج پڑا ہوا ہے جو کہ خلاف سنت ہے، غلط طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص لڑکی سے اجازت لے کر آتا ہے جسے وکیل کہا جاتا ہے، اور وہ لڑکی سے اجازت کیسے لیتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ کیا آپ کا فلاں کے ساتھ نکاح پڑھا دوں؟ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے جناب آپ پڑھا دیں۔ اب لڑکی نے اس کو وکیل بنایا ہے، یہ وکیل نکاح خواں سے جا کر کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری موکلہ کا نکاح اس اتنے حق مہر کے بدلے میں پڑھا دیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے، کیونکہ وکیل کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ جس کام کے لیے اس کو وکیل بنایا گیا ہے وہ اس کام کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنا دے۔ اس نے تو خود پڑھانے کی اجازت لی تھی، اس نے اگلے کسی اور کو نکاح پڑھانے کی اجازت نہیں لی تھی، تو لہذا جو اس طرح نکاح کرتے ہیں تو اس کو نکاح فضولی کہا جاتا ہے، اور یہ پھر لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر لڑکی رخصتی سے پہلے جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے کہ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں تو اس کو بالکل توڑ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ اب اس کی اجازت 2 طرح سے ہو سکتی ہے، اس کو جب پتہ چلا کہ یہ نکاح فضولی ہوا تو وہ کہہ دے ٹھیک ہے میں اس نکاح پر راضی ہوں، اب بھی نکاح منعقد ہو گیا، یا وہ زبان سے تو نہیں کہتی لیکن فعلاً وہ رضامندی ظاہر کرتی ہے کہ رخصتی ہوتی ہے، اور رخصتی کے بعد وہ رضامندی کے ساتھ چل کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے، تو یہ بھی گویا کہ اجازت ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہوگا۔ سنت کے مطابق جو طریقہ کار تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ